نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج سے میں کچھ احادیث رمضان کے بارے میں، روزے کی فرضیت کے بارے میں اور روزے سے متعلقہ مسائل کے بارے میں بیان کروں گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان احادیث سے واقف بھی ہوں گے۔ کچھ چیزیں یاد ہونے کے باوجود اگر دوبارہ دہرا لی جائیں تو انسان زیادہ یقین اور اطمینان کے ساتھ ان پر عمل کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علم ایسا نہیں کہ جو صرف ہمارے لیے ہو، یہ علم باقی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر نہیں آتے۔ لہٰذا ایک بات جاننے کے باوجود اگر دوبارہ سن لی جائے اور اس پر شرح صدر ہو تو اسے زیادہ اطمینان کے ساتھ انسان دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز روزے کی فرضیت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کچھ عبادات فرض کا درجہ رکھتی ہیں اور روزہ انہی میں سے ایک ہے۔ روزے کی فرضیت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ قرآن پاک کی وہ مشہور آیت آپ سب کو آتی بھی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم بچ جاؤ۔ گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی فرض نہیں بلکہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی، یعنی پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اور روزے کی غرض و غایت کیا بتائی گئی کہ تم بچ جاؤ۔ تتقون، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تقویٰ کا لفظی معنی، لغوی معنی بچنا ہے۔ کس سے بچ جاؤ؟ گناہوں سے بچ جاؤ۔ انسان جب روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے بچتا ہے تو یہ بچنے کی پریکٹس انسان کو حرام سے بھی بچنے کی قوت اور ہمت دیتی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ کر آخرت کے عذاب سے بچ سکو، یعنی اس روزے کا فائدہ خود تم ہی کو ہوگا۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 حج، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ یا یہاں پر جیسا کہ لفظ بنیا استعمال ہوا ہے یعنی بنایا گیا، تو اس کا معنی ہے کہ وہ بنیادی چیز جس کے بغیر کوئی عمارت قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اس کو آپ پلر سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، جیسے کہ ایک اور حدیث میں نماز کے بارے میں آتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس وقت جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اس کی چھت کو سہارا دینے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ستون آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ان ستونوں کو ہٹا دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چھت باقی رہے گی؟ یہ چھت باقی نہیں رہ سکتی۔ بالکل اسی طرح اگر ان بنیادی عبادات میں سے، ان بنیادی چیزوں میں سے کسی چیز کو زندگی سے نکال دیا جائے یا اسے لازم نہ سمجھا جائے تو اسلام کی عمارت بھی ڈھہ جاتی ہے۔ اسلام کی عمارت ڈھہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان صحیح طور پر مسلمان نہیں رہتا۔ مسلمان کوئی شخص کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا، یا کوئی شخص مسلمانوں جیسا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان نام ہے کام کرنے کا، عمل کرنے کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو جب ایمان لا چکے تو پھر کیا ایمان لاؤ؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ماننے کا حق ہے، جو کام کہے گئے ہیں انہیں کر کے دکھاؤ۔ تو ان کاموں میں ایک تو وہ کام ہے جو کرنے کے بعد ہی انسان اسلام کے اس عمارت میں داخل ہوتا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اسلام کا دروازہ ہے، یا اس دروازے کی ایک کنجی ہے۔ جیسے جنت کی کنجی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، وہ اس کے بغیر نہیں کھلے گی۔ اسی طرح اسلام کا دروازہ بھی لا الہ الا اللہ کے بغیر نہیں کھلتا۔
انسان جب اس کمرے کے اندر آ جاتا ہے تو کچھ چیزیں بنیادوں کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ دیواریں ہیں، کوئی چھت ہے، کوئی اس کے اندر پڑا ہوا مختلف طرح کا سامان ہے. بالکل اسی طرح اسلام میں بھی کچھ چیزیں بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں میں یہی عبادات ہیں جس کا ابھی ذکر کیا گیا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کی سجاوٹ سے تعلق رکھتی ہیں جیسے اخلاق وغیرہ، کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے باقی سٹرکچر کو کور کرتی ہیں جیسے احکام وغیرہ. ان تمام چیزوں کو اگر پورا کیا جائے تو ہی اسلام کی ایک بہترین عمارت قائم ہوتی ہے. اسی میں روزہ ہے. روزے کی فرضیت جو ہے یہ کب سے ہوتی ہے؟ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے جب سے روزہ فرض ہوتا ہے. یعنی اگر رمضان کے علاوہ مثلاً شوال میں، مثلاً ذیقعد میں، مثلاً ذوالحج میں کوئی شخص پورے مہینے کے روزے رکھے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوتا. نفلی روزے تو انسان پورے سال میں کسی وقت بھی رکھ سکتا ہے، لیکن فرض کی ادائیگی کے لیے کیا ضروری ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں روزے رکھے. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. متفق علیہ. اس مہینے کی فضیلت کیا ہے کہ جس میں روزے فرض کیے گئے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ رمضان کی اپنی ایک فضیلت ہے. جس طرح ذوالحج کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ اس میں بھی انسان ایک عبادت کا بہت بڑا فریضہ ادا کرتا ہے، اسی طرح رمضان کی بھی. اور اس کی فضیلت میں کیا کچھ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی انسانوں کے دل میں ایسے کاموں کا ایک خاص شوق پیدا کیا جاتا ہے کہ بندوں کا دل نیکی کی طرف لگتا ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اگر یہ آج کا دن رمضان کا نہ ہوتا اور یہ رات رمضان کی نہ ہوتی تو کیا ہم سب یہاں بیٹھ سکتے تھے؟ ہمارا اس طرف آنے کو دل بھی نہ چاہتا. سچی بات ہے کہ اس طرف رخ کرنے کو بھی دل نہ چاہتا. یہ کیا چیز ہے جو اس وقت ہم سب کو یہاں جمع کیے ہوئے ہے اور ہم اپنی خوشی کے ساتھ اپنے سب کام، گھر بار، ہر چیز چھوڑ کر پوری محبت اور دل جمی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص توفیق ہے جو اس مہینے میں بندوں کو ملتی ہے تاکہ بندے نیکی کے عادی ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ پہلا قدم اٹھانا ہمیشہ مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور انسان وہ قدم اٹھا لیتا ہے اور نیکی کا کچھ عادی ہو جاتا ہے تو پھر سال بھر بھی اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، شیاطین قید کر دیے جاتے. شیطانوں کو بھی قید کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کو پھر کھل کر اپنے اون پر نیکی کرنے کی توفیق ہو. یعنی وہ نیگیٹو فورسز جو اس کو نیکی کرنے سے روکتی ہیں، باز رکھتی ہیں، ان کو پکڑ لیا جائے. اور اس طرح انسان کا ایک اور امتحان بھی ہوتا ہے کہ اب اسے اور تو کوئی باہر کی بیرونی کوئی فورس نہیں جو اسے اچھے کام سے روکے، لیکن جو اس کے اندر کی اگر نفس یا اس کی خواہشات اسے نیکی کی طرف آنے نہیں دیتی تو وہ انسان کی پھر انتہا درجے کی بدبختی ہے. اس مہینے کی فضیلت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اس میں اگر عمرہ کیا جائے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے. ان عطاء رحمہ اللہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما يحدثنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس رضی اللہ عنہما فنسیت اسمها ما منعك ان تحجی معنا قالت لم يكن لنا الا نادخان فحج ابو ولدها وابنها على نادح وترك لنا نادحا تندح عليه قال فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة فيه تعدل حجة رواہ مسلم. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بھی لیا لیکن یہ راوی کہتے ہیں میں بھول گیا، ان کا نام ام سنان تھا. تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. یہ صحیح حدیث ہے، یعنی سنی سنائی بات نہیں. یہ اس لیے آپ کو ریفرنس میں دے رہی ہوں کہ اسے آپ یقین کے ساتھ ایکسپٹ کر سکیں، کیونکہ عموماً ایسے جب ہم فضائل سنتے تو بعض اوقات سوچتے ہیں کہ معلوم نہیں کسی نے ایسے ہی اڑائی ہوگی، جو لوگ جاتے رہتے ہیں وہ ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں. یہ گھڑی ہوئی بات نہیں، یہ حقیقی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو حج کے موقع پر جانے کا موقع نہیں ملتا
تو وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو اس کو وہ اجر اور ثواب مل جائے گا. تو اس حدیث سے بھی دراصل کیا ثابت ہوتا ہے؟ رمضان کی فضیلت. اگلی حدیث ہے روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا. ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان رواہ احمد والطبرانی. حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کیجیے. قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا. جیسے آپ لوگ یہاں قیام کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہے گا کہ میں نے اسے کھڑے رکھا اور سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو دن میں روزہ رکھنے اور رات کو تراویح پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. روزے کا اجر بے حساب ہے. ان ابی ہریرہ، میں عربی حدیثیں اس لیے پڑھتی ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ہمیں یہ موقع تو نہ ملا کہ ہم آپ کے منہ سے سنتے اور آپ کی مجلس میں سنتے، لیکن الحمدللہ یہ الفاظ محفوظ ہیں اور ہم انہیں دہرا کر بھی کچھ اس دور کا تصور کر سکتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل ان امرؤ صائم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیت اور خلوص کے مطابق بڑھتا رہتا ہے یا بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی بتایا ہی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بلند ہے، کتنی عظیم الشان ہے، کتنی بادشاہ ہے کہ جب وہ دینے پہ آئے تو اس کے خزانے تو کبھی کم نہیں ہوتے. تو گویا اس نے روزے کے ثواب کو ان گنت بتایا کہ ایک بندہ اسے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف رب اور بندے سے ہوتا. تیسرا بیچ میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کوئی شخص روزے سے ہے یا نہیں. مثلا ایک شخص نے بظاہر لوگوں کے سامنے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن چھپ کر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جس سے روزہ ساقط ہو جائے تو کوئی بھی اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا. اسی طرح اگر ایک شخص انتہائی تکلیف، پیاس، بھوک کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھاتا جبکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، تو دراصل یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر طرح کی ریاکاری سے پاک ہو جاتی. آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے. اسی طرح آپ حج پہ جائیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کسی کو زکات دیں تو جس کو آپ دیں گے اسے پتہ چل جائے گا. لیکن روزہ، اگر آپ روزے سے ہیں تو کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ کس حال میں واقعی ہیں یا نہیں سوائے آپ کے رب کے. اسی لیے اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیں گے. روزہ دار اپنی ساری خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے. روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت، خاص انتظار ہوتا ہے نا چاہے کتنے منٹ باقی، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. اور یہ اس سے بھی بڑی خوشی ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے رب کو سامنے دیکھے گا تو جنت کی بھی ہر نعمت اس کے سامنے ہیچ ہو جائے گی، حقیر ہو جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے سب جنت والے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھ اچھا ابھی کچھ اور چاہیے؟ تو جو کوئی مانگے گا اسے سب کچھ دے دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرے، اور جب دیدار کروائیں گے تو جنت والوں کو وہ ہر چیز بھول جائے گی جو انہوں نے پہلے مانگ رکھی ہوگی یا لے رکھی ہوگی. حالانکہ جنت خود کیا چیز ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں وہ جگہ، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، اور کوئی دماغ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی کسی کے تخیل میں بھی نہیں گزر سکتا. اتنا حسن ہے اس میں. تو پھر اس کے مقابلے میں رب کا حسن، اس وقت جو انسان کو خوشی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں
کہ یہ تو دیدار کی خوشی ہے، یہاں ملاقات کی خوشی بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر شخص اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو کشا اپنے رب کی طرف چلتا جا رہا ہے، پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو وہ حشر کا میدان جس میں سب سے پہلے انسان رب کے سامنے جا کھڑا ہوگا، تو روزہ دار اس وقت خوش کر دیا جائے گا، اسے گھبراہٹ اور خوف نہیں ہوگا، وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اس مشقت کے بعد ہی انسان کو ملتی ہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو کوئی فحش بات نہ کرے، کوئی بےہودہ بات نہ کرے۔ اگر کوئی اسے برا کہے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا کرتی ہے؟ تلوار کے وار کو روکتی ہے، انسان کو ہلاک ہونے سے بچاتی۔ تو اسی طرح روزہ بھی انسان کو ایک تو برائیوں سے بچاتا ہے اور دوسرا ہلاکت میں، خسارے میں جانے سے روکتا ہے، کیونکہ برائیاں ہی دراصل انسان کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اور آخری حدیث عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی خاص اہتمام ہوگا ان لوگوں کے استقبال کا جو روزے کا اہتمام کرتے۔ اللہ کرے کہ ہمارے روزے بھی ایسے ہوں جو ہمارے رب کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔